بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدی۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ صاحبان ایمان، سامعین کرام، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37۔ تو آئیے اللہ پاک تبارک و تعالیٰ کے پاک نام سے ابتدا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے آدم کی توبہ قبول کر لی، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اس آیت مبارکہ میں استعمال ہونے والے چند کلمات: تلقّا، اس کا مطلب ہوتا ہے پانا، دریافت کرنا۔ دوسرا لفظ ہے کلمات۔ کلمات کلمہ کی جمع ہے۔ کلمہ وہ لفظ ہے جو کسی معنی پر دلالت کرے۔ اگلا لفظ ہے تابہ۔ تابہ، اس لفظ کے ساتھ اگر الف لام یہ ہے الہ لگا دیا جائے تو اس کا معنی اور ہو جاتے ہیں، اور اگر عین لام یہ ہے لگانے سے اس کے معنی اور مختلف ہو جاتے ہیں۔ تو تابہ الہ، الف والا الف لام یا اس کے یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے فلاں کے حضور توبہ کی یا توجہ کی، اور تابہ علیہ عین کے ساتھ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے فلاں کی توبہ قبول کی یا اس پر رحم کیا۔ اس آیت کی مختصر سی تفسیر یوں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جن کلمات کی تعلیم دی گئی تھی ان کے بارے میں متعدد اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ یہ وہ کلمات ہیں جن کا خداوند عالم نے سورہ اعراف میں ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ترجمہ یہ ہے کہ پروردگارا، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس کا دوسرا قول یہ ہے کہ جلال الدین سیوطی نے اپنے در منصور میں ایک روایت نقل کی ہے جس کے مطابق کلمات سے مراد ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تیسرا قول یہ ہے، اسی در منصور میں ہی ہے، ایک طویل روایت میں ہے کہ حضرت علی علیہ السلام سے منقول ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو کلمات سیکھے تھے وہ یہ تھے۔ کون سے؟ اللہم انی اسالک بحق محمد و آل محمد سبحانک لا الہ الا انت عملت سوءا و ظلمت نفسی فاغفر لی انک انت الغفور الرحیم۔ اللہم انی اسالک بحق محمد و آل محمد سبحانک لا الہ الا انت عملت سوءا و ظلمت نفسی فتب علی انک انت التواب الرحیم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، میں محمد و آل محمد کے حق کا واسطہ دے کر تجھ سے سوال کرتا ہوں، تو پاک اور منزہ ہے، تیری ذات پاک اور منزہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے برا کیا اور اپنے نفس پر ظلم کیا، پس مجھے بخش دے، بے شک تو غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اے اللہ، میں محمد و آل محمد کے حق کا واسطہ دے کر تجھ سے التجا کرتا ہوں، پاک اور منزہ ہے تیری ذات، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے برا کیا اور اپنے آپ پر ظلم کیا، بس میری توبہ قبول فرما، بے شک تو بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے۔ اور چوتھا قول بھی در منصور میں ابن نجار نے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کلمات کے بارے میں سوال کیا کہ جن کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی وہ کلمات کون سے ہیں؟ تو
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صالح بحق محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین الا تبت علیہ فتاب علیہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آدم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی و فاطمہ، حسن اور حسین علیہم الصلاۃ والسلام کا واسطہ دے کر سوال کیا کہ میری توبہ قبول کی جائے، چنانچہ ان کی توبہ قبول کی گئی۔ اور پانچواں قول شیخ صدوق علیہ رحمہ کا ہے۔ ان کی روایت کے مطابق کلمات سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی و فاطمہ، حسن اور حسین علیہم الصلاۃ والسلام ہیں۔ یہ اقوال جمع کرنے کے قابل ہیں، کیونکہ کلمات کا اطلاق الفاظ پر بھی ہوتا ہے اور ذوات پر بھی۔ ممکن ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے دعائیہ کلمات کے ساتھ ذوات مقدسہ کو بھی شفیع بنایا ہو، چنانچہ ذوات مقدسہ کو بھی اسی بنا پر کلمتن کہا گیا ہے، جس طرح حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام کو کلمت اللہ کہا گیا تھا، جیسے سورہ نساء میں ہے وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ، اور دوسری جگہ پہ ہے سورہ آل عمران میں بِكَلِمَاتِهِ مِنْهُ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، اسی طرح ان کو بھی کلمہ کہا گیا۔ کلمات سیکھنے کی نسبت حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف دی گئی ہے، کیونکہ توبہ اور انابت کی اولین شرط یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کرے۔ سعی اور کوشش بندے کی طرف سے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق ملتی ہے، اور توفیق کا مطلب یہ ہے کہ اس کام کے لیے ممکنہ وسائل میسر آ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو توفیق دی کہ وہ توبہ کرنے کے لیے ممکنہ وسیلہ اور ذریعہ تلاش کریں، چنانچہ وسیلہ ملنے کے بعد انہوں نے توبہ کی، فتاب علیہ، تو پھر ان کی توبہ بھی قبول ہوئی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اور توبہ کرنے کے لیے وسیلہ وہی بنائیں جو پروردگار عالم کے حضور میں حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے بنایا تھا، اور وہ وسیلہ ہیں محمد و آل محمد۔ اس آیہ مبارکہ میں دو ہی اہم نقطے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ توفیق خداوندی کے بغیر توبہ نہیں ہو سکتی، اور دوسرا نقطہ جو ہے وہ یہ ہے فتلقی آدم من ربہ کلمات، ان سے یہ ثابت ہوا کہ جو منصوص من اللہ ہستیاں ہیں ان کو وسیلہ بنانا درست ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔